السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو سی ٹیٹ کا امتحان بہت قریب آ چکا ہے، تو اب پریکٹس سیٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہمارا پہلا پریکٹس سیٹ ہے۔ اس میں ہم زیادہ ڈسکشن نہیں کریں گے، نہ زیادہ ٹائم لیں گے، کوشچن پڑھیں گے، اس کا آنسر دیں گے۔ آپ لوگ خود آنسر دینے کا پریاس کریں گے، اس کے بعد پھر میں دوں گا۔ تو سب سے پہلا ہمارا ہے کہ سب سے پہلا جو کوشچن ہے کہ استاد کسی لفظ سب سے پہلا کوشچن ہے استاد کسی لفظ کے سہارے کے بغیر اپنے طلباء سے مخاطب ہے۔ کسی لفظ کے سہارے کے بغیر اپنے طلباء سے مخاطب ہے۔ اس میں وہ استعمال کرتا ہے لفظی ترسیل استعمال کرتا ہے۔ تھوڑا دھیان دیجئے گا، لفظ کو پکڑنے کی کوشش کیجئے۔ لفظی ترسیل، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ لفظ کے سہارے کے بغیر، تو آپ اس کو یہیں پر اس کو ختم کر دیں گے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ غیر لفظی ترسیل یعنی جس میں لفظ کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ تو غیر مطلب نہ، جس میں لفظ کا استعمال نہ کیا گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں غیر لفظی ترسیل۔ تیسرا ہے زبانی ترسیل، اور چوتھا ہے تحریری ترسیل۔ تو اس کا جواب تو ویسے با ہے۔ کیا ہے؟ با ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ کسی لفظ کے سہارے کے بغیر، تو یہیں پر صاف ہے کہ کوئی لفظ کا سہارا یہاں پر نہیں لیا جائے گا اس طرح کی ترسیل میں۔ تو ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا؟ سیکنڈ آپشن ہو جائے گا ہمارا آنسر۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ چوتھی جماعت کا ایک استاد دیکھتا ہے کہ کچھ طلباء چارٹ، فلش کارڈ اور اسمارٹ بورڈ وغیرہ کے ذریعے نئے تصورات سیکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نئے تصورات کو سیکھتے ہیں، ان کی آموزش کا اندازہ کہلاتا ہے۔ تو کیا ہے؟ چوتھی جماعت کا ایک استاد دیکھتا ہے طلباء کو، یعنی اسٹوڈنٹ کو، کہ وہ چارٹ، یعنی جو چارٹ جو بنا رہتا ہے، ہم جو اسکول میں بناتے ہیں پروجیکٹ، فلش کارڈ اور اسمارٹ بورڈ وغیرہ کے ذریعے زبان کے نئے تصورات کو سیکھتے ہیں۔ مطلب طرح طرح کے چیزوں سے زبان کے نئے تصورات کو سیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ ہے، کوئی چیز پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر چارٹ سے سیکھ رہے ہیں، فلش کارڈ سیکھ رہے ہیں، اسمارٹ بورڈ سے سیکھ رہے ہیں، تو ان کی آموزش کا اندازہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس کی آموزش کا یہ کون سا طریقہ ہے یہ؟ تو آپشن میں ہے نمبر 1 ہے سمعی طریقہ، جمالیاتی طریقہ، اور آگے ہے بصری طریقہ، اور آگے جسمانی حرکات شناسی۔ تو اس کا ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ دیکھیں، یہاں پر کہہ رہے کہ فلش کارڈ اور اسمارٹ بورڈ وغیرہ کے ذریعے، یعنی یہاں پر کیا کر رہا ہے وہ؟ فلش کارڈ اسمارٹ بورڈ کے ذریعے نئے تصورات کو سیکھتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں، ایسی آبجیکٹ جو ان کے سامنے موجود ہوں، اس کو دیکھ کر وہ زبان سیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر کون سا طریقہ ہوگا؟ دیکھنے کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ بصری طریقہ، جو دیکھ کر سیکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بصری طریقہ۔ یہاں سننے کا کوئی رول نہیں ہے، نہ ہی جمالیاتی کا کوئی رول ہے۔ کیا یہ سب چیز خوبصورتی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں؟ جب بورڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں، آپ بھی اپنے جہاں پر پڑھ رہے ہوں گے وہاں بورڈ کا استعمال کرتے ہیں، وہ خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ ایک میتھڈ ہے، وہ ایک ایسا اسمارٹ میتھڈ ہے، یعنی دیکھ کر ہم لوگ سیکھ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی پیڑ ہے، اب کلاس میں بتایا کہ کوئی اس طرح کا پیڑ ایسا رہتا ہے، تو ایسے اندازہ پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر اسی پیڑ کو چھوٹا سا کوئی شاخ کو یا بورڈ میں ہی، یعنی جو ڈیجیٹل بورڈ ہوتا ہے، اس میں اگر اس پیڑ کا فوٹو دکھلا دیا جائے تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ وہی پیڑ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو چلتے ہیں آگے، زیادہ اس میں گفتگو نہیں کرتے ہیں کیونکہ زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔ تو اگلا ہمارا ہے نمبر 3 ہے ابتدائی سطح پر زبان کے تدریسی آموزشی عمل میں سب سے زیادہ اہم ہے۔
ابتدائی سطح پر، یعنی شروع میں زبان کی تدریسی آموزی عمل میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ تو نمبر 1 کیا ہے؟ کمپیوٹر. نمبر 2 ہے لغت. لغت مطلب ڈکشنری. نمبر 3 ہے درسی کتاب یعنی سلیبس میں جو کتاب ہے. نمبر 4 ہے بچوں کا ادب. تو اس میں کیا سب سے زیادہ اہم ہے؟ یہاں کیا پوچھا گیا؟ سب سے زیادہ اہم کیا ہے ابتدائی سطح پر؟ تو بچے شروع میں کیسے سیکھتے ہیں؟ کمپیوٹر سے سیکھتے ہیں، لغت سے سیکھتے ہیں نہیں، درسی کتاب سے سیکھتے ہیں نہیں، بچوں کا ادب سے سیکھتے ہیں. بچوں کا ادب سے سیکھتے ہیں. کس سے سیکھتے ہیں؟ بچوں کا ادب سے. آگے چلتے ہیں. کوشچن نمبر 4 ہے زبان کی کلاس میں طلبہ اگر گروپ میں کام کر رہے ہیں تو انہیں نہیں کرنا چاہیے. زبان کی کلاس میں اگر طلبہ گروپ میں کام کر رہے ہیں تو انہیں نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں ان کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے افکار و خیالات پر تبادلہ خیال یہ تو بالکل کرنا چاہیے. بے چینی محسوس یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس کو بے چینی محسوس نہیں کرنا چاہیے. آگے کیا ہے؟ زیادہ بات چیت یہ بھی کرنی چاہیے. ایک دوسرے سے سیکھنا یہ بھی کرنی چاہیے. یعنی جو تینوں ہیں یہ پوزیٹیو ہیں اور یہ نگیٹیو ہیں. اور یہی پوچھا ہے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے. تو سمجھ میں آ گئے تو آسان کوشچن ہے. آگے چلتے ہیں. آگے ہمارا کوشچن ہے تھوڑا سا لیندی کوشچن ہے، اس کو پڑھتے ہیں. چھٹی جماعت کا ایک استاد چاہتا ہے کہ اس کے طلبہ اچھے مصنف بنے. کیا بنے؟ اچھے مصنف بنے. مصنف کس کو کہتے ہیں؟ رائٹر کو کہتے ہیں، جو بکس لکھتے ہیں. وہ طلبہ سے کہتا ہے کہ پہلے وہ نکات کو نوٹ کر لیں. نکات یعنی پوائنٹس کو نوٹ کر لیں، پھر ڈرافٹ تیار کریں اور اپنے ہمجولیوں سے اس پر بات چیت کریں. استاد رائٹنگ کو کس حیثیت سے دیکھتا ہے؟ تو اس کا آپشن کیا ہے؟ مضمون. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ مضمون کہلائے گا؟ کیا وہ بحث و مباحثہ کہلائے گا؟ کیا وہ پروڈکٹ کہلائے گا یا عمل کہلائے گا؟ تو اس کو اگر ہم صحیح سے ایک بار اور پڑھیں گے تو آپ کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ چھٹی جماعت کا ایک استاد چاہتا ہے کہ اس کے طلبہ یعنی اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اچھے مصنف بنے، اچھے رائٹر بنے. وہ طلبہ سے کہتا ہے کہ پہلے وہ نکات کو نوٹ کر لیں. یعنی اس کو مصنف بنانا ہے تو اس کو پہلے کہ نکات یعنی پوائنٹس کو پہلے لکھ لیں. وہ کیا کیا ہم اپنے کتاب میں رکھنے والے ہیں، کیا کیا اپنے کتاب میں ہم دینے پریزنٹ کرنے والے ہیں. پھر وہ ڈرافٹ تیار کریں اور ہمجولیوں سے اس پر بات چیت کریں، ڈسکشن کریں. استاد رائٹنگ کو کس حیثیت سے دیکھتا ہے؟ تو وہ کیسا رائٹنگ ہوگا؟ وہ عمل ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ عمل ہوگا. ایک پروسیس ہوگا نا. کیا پروسیس ہوگا نا. پہلے وہ اس کو کہتے ہیں کہ پوائنٹس کو تیار کر لیں، پھر ڈرافٹ تیار کریں اور اپنے ہمجولی یعنی جو کلاس میٹس ہیں ان سے اس پر بات کریں. کہ تو یہ ایک پروسیس، ایک مکمل ایک عمل ہے، کام ہے. تو کام کی حیثیت سے، عمل کی حیثیت سے دیکھتا ہے، پورا ایک کام ہے. نمبر 6 ہے ہمارا. تھوڑا زیادہ ڈسکشن ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ویڈیو لمبی ہو، لیکن آپ اگر سمجھ جائیں تو ویڈیو لمبی ہو تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے. تو آگے چلتے ہیں. زبان سیکھنے کے عمل میں چند سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں. زبان سیکھنے کے عمل میں چند سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں. آپ اس بیان کی تائید میں کس سرگرمی کو پیش کریں گے؟ زبان سیکھنے کے عمل میں چند سرگرمیاں شامل ہوتی ہے. سرگرمیاں یعنی چند ایکٹیویٹیز ہے. سرگرمی ایکٹیویٹی. آپ اس بیان کی تائید میں کس سرگرمی کو پیش کریں گے؟ تو ہمارا سب سے پہلا آپشن ہے نمبر 1 نصاب میں شامل کسی تحریر کی بہتر تفہیم کے لیے طلبہ کو اپنی مادری زبان کا استعمال کرنے پر آمادہ کیا جائے. یہ ہمارا الف ہے. اور آگے ہے پہلے آسان متن اور پھر مشکل متن پڑھایا جائے. اور نمبر 3 ہے استاد لکھنا اور بولنا سکھائے اور طلبہ اس کی نقل کرے. نمبر 4 ہے مشق حد درجہ اہم چیز ہے کیونکہ اس سے عادت ڈالنے میں تو آپ کو ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں 2-3 چیزیں تو ایسے ہی ہم کاٹ دیں گے. یہ مشق والا
रटने का कोई भी अमल दखल नहीं है। याद रखिए, हमारी तालीम में रटने का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये पहले कट गया। फिर उस्ताद लिखना और बोलना सीखा और तलबा उसकी नकल करना। नकल का भी नहीं है, नकल का भी कोई जगह है, नकल के लिए अकल चाहिए। पहले आसान मतन और फिर मुश्किल मतन पढ़ाया जाए। ठीक है, ये भी ठीक है। पहले आसानी हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मुश्किल की तरफ जाते हैं। पहले हम अलिफ बाता पढ़ते हैं, ना कि पहले ही हम पढ़ना जाना या आए गए ये सब सीख जाते हैं। पहले अलिफ बा पढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो सही है वो है हमारा 1 नंबर आंसर इसका सही होगा, और 1 नंबर को हम टिक कर देंगे। अलिफ में निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफहीम के लिए तलबा को अपनी मादरी ज़बान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी वजह से मादरी ज़बान वाला जो एक ऑप्शन है यही सही होगा। तो चलते हैं आगे। नंबर 7 है, सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वज़ह की। सुनने की सलाहियत सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वज़ह की, जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जदूल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं। यहाँ तलबा क्या कर रहे हैं, इस अमल के जरिए तलबा क्या कर रहे हैं? तो आगे इसका ऑप्शन भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। इसका ऑप्शन है, किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदूल मुकम्मल कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदूल को, यानी जदूल मतलब कहते हैं कि वो एक चार्ट बनाते हैं ना, उसको जो रेलवे का बोर्ड जो होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पटना जाने वाले ट्रेन इतने बजे हैं, दिल्ली जाने वाले ट्रेन इतने बजे हैं। तो उसी के ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर हम एक मुकम्मल जदूल तैयार कर रहे हैं। अगला है हमारा बा है, यानी 2 नंबर है, किसी ऐलान को बुलंद आवाज में पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, पढ़ने का यहाँ पर कोई भी तुक नहीं है। मालूमात दर्ज करके एक जदूल बना रहे हैं, कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं। इसका हमारा आंसर होगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज़बान की तदरीस के क्लास में खुसूसी सलाहियत वाले तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी और इज़्ज़त नफ्स के एहसास को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ज़बान की तदरीस की क्लास में खुसूसी सलाहियत वाले तलबा में वाबस्तगी, इन खुसूसी सलाहियत यानी अ, हमारे जब क्लास में होते हैं बहुत तरह के तलबा होते हैं, बहुत तरह के स्टूडेंट होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो वाबस्तगी यानी उसको भी हम साथ में लेकर चलें, उससे भी ऐसे नहीं कि हमारे उसके ताल्लुक से कोई उसको कुछ ज़्यादा ही मतलब बढ़ा चढ़ा दे, वो भी नहीं करना है। एक उससे भी एक ऐसा कनेक्शन बना के रखना है कि ना है उसको उसको वैसे ही छोड़ दे के वो तो तेज है ही, वो पढ़ लेगा ना, ना ही उसको बहुत ज्यादा उसको ये कर देना है, ऊपर चढ़ा देना है। उसको भी उससे भी वाबस्तगी रखनी है। कामयाबी और इज्जत नफ्स के एहसास को फरोग दे जाना चाहिए। तो आगे इसका ऑप्शन है, इसमें देखते हैं। उन तलबा की मखसूस ज़रूरतों के पेश नज़र बासलाहत उस्ताद का मुतक़र्रर किया जाए। उन तलबा को एक साथ रखा जाए ताकि वो स्कूल के अपने दिगर साथियों से मिल-जुल ना सके। नहीं तो गलत है। जो गलत है उसको वहीं पर काट दो। मुख्तलिफ नौयतों की दरसी किताबें फराहम की जाए। मिल-जुल कर सीखने, बाहमी ताउन और बातचीत के मौके फराहम किए जाएँ। तो जहाँ पर मिल-जुल कर सीखने, बाहमी ताउन और बातचीत, इतने-इतने नेगेटिव, इतने-इतने सॉरी पॉजिटिव और मुस्बत जब जुमले हो, तो इससे बेहतर कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। आप जब कभी क्वेश्चन करें उसमें एग्जाम हॉल में, तो जहाँ पर मिलजुल कर सीखने या सिखाने, बाहमी ताउन और बातचीत पर कोई अगर वहाँ पर पॉइंट हो, इस तरह की बात हो, तो उसको आप सही करते हैं, वो 99% वो सही होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका जवाब है दाल। 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, जबान सिखाने की रिवायती क्लास उस्ताद मरकूज क्लास होती है। उस्ताद मरकूज क्लास होती है। उस्ताद जबान सिखाने की रिवायती क्लास कैसी होती है?
استاد مرکوز کلاس ہوتی ہے، جبکہ موجودہ زمانے میں یعنی آج کے دور میں کلاس طالب علم مرکوز ہوتی ہے، یعنی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتی ہے۔ روایتی کلاس کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ یعنی ہم لوگ جب پڑھتے تھے، یعنی ہمارے سے بھی پہلے لیجیے، ہمارے باپ دادا جو پڑھتے تھے، ان کے کلاس روم میں پڑھانے کا جو طریقے تھے، وہ ڈھنگ تھے، وہ بالکل آج کے زمانے سے الگ ضرور تھے، لیکن آج کے زمانے میں اسمارٹ طریقے سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اسی کی بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ پہلے جو زمانے میں تھا، استاد ٹیچر سینٹر، یعنی اس کو انگلش میں بولتے ہیں ٹیچر سینٹر، یعنی استاد ایک ڈکٹیٹر کی طرح اس زمانے میں کام کیا کرتے تھے اپنے کلاس روم میں، وہ جو کہتے تھے وہی اس بات سچ ہے، اسی میں ہم ہاں کرنا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے، آج کے زمانے میں اسٹوڈنٹس کو یعنی بچوں کو کوشچن کرنے کی بھی اس کو موقع دیا جاتا ہے، کوشچن کر کے پوچھ سکتے ہو، دوبارہ پوچھ سکتے ہو، دوبارہ پوچھ سکتے ہو، نہیں سمجھ میں آیا تو آج کے زمانے میں طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ سینٹر کیندرت کلاس روم ہے۔ تو روایتی کلاس کی کوشچن پوچھا ہے، روایتی کلاس کی ایک خصوصیت کیا ہے، یعنی اس کی ایک اسپیشلٹی کیا ہے؟ طلبہ زبان سیکھنے کی خصوصی طور پر تیار سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں یا انہیں انجام دیتے ہیں، جبکہ استاد ان سرگرمیوں میں مدد دیتا ہے۔ نہیں، ہاں، تو استاد لفظوں کو بول کر اور پڑھ کر سیکھتا ہے اور طلبہ اس کی نقل کرتے ہیں۔ استاد درس دیتا ہے اور اس بات کو یقین بناتا ہے کہ طلبہ کو ان کی کارکردگی کے بارے میں وقفے وقفے سے باخبر رکھا جائے۔ طلبہ کلاس کے باہر اپنے طور پر پڑھتے ہیں اور وقفے وقفے سے تحریری امتحان دیتے ہیں، تو اس کا آنسر ہے کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے نمبر 1۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارا کوشچن نمبر 10 آ گیا۔ کوشچن نمبر 10 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ زبان سکھانے کی ایسی کلاس میں جہاں طلبہ کی صلاحیتوں میں فرق ہو، استاد کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ طلبہ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سکھانے کی ایسی کلاس میں، یعنی کوئی کلاس ہے جہاں طلبہ کی صلاحیتوں میں فرق ہے، یعنی ہر طرح کے جہاں طلبہ ہے، کچھ بہت اچھے ہیں، کچھ تھوڑا نارمل ٹائپ کے ہیں، اس کے استاد کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ تفویض کردہ کام کو گھر پر مکمل کرنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ اپنے استاد سے ملاقات کریں، چھوٹے کلاس پروجیکٹ انجام دیں جن میں انہیں آپس میں بات چیت کرنے، سماجی رابطوں کی مہارت بڑھانے اور بڑے گروپوں میں رہ کر کام کرنے کا موقع ملے۔ نمبر 3 ہے اپنے نمبر بڑھانے اور دیگر طلباء کے برابر آنے کے لیے اسکول کے بعد ہونے والے خصوصی کلاسوں میں شرکت ہوں۔ اپنی مشکلوں کو سمجھنے کے لیے نفسیاتی معالج اور کلاس ٹیچر کے ساتھ وقت، یہ سب چیزیں تو بہت ہی انریل ہے، لیکن اس میں اگر 2 نمبر جو دیکھیں، چھوٹے کلاس پروجیکٹ انجام دیں، جن میں انہیں آپسی بات چیت، جہاں پر آپسی بات چیت ہو، ہمارا پوزیٹیو ٹیگ ورڈ ہے تو اس پر دھیان رکھیں، سماجی رابطوں کی مہارت بڑھانے اور بڑے گروپوں میں رہ کر کام کرنے کا موقع مل سکے، تو یہ ہمارا آپشن ٹک کر لو، یہ صحیح ہوگا۔ تو یہاں پر ہمارا 10 کوشچن اور ان کا آنسر ہو گیا۔ جن کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دوبارہ اس کو دیکھیں، اگر تب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ کریں، میں کمنٹ میں اس کو سمجھا دوں گا۔ آگے چلتے ہیں، استاد کی تربیت کی تکنیک جہاں مہارتوں کے فروغ کی نقل کی جاتی ہے، کیا ہے؟ کیا پوچھ لیا؟ استاد کی تربیت کی تکنیک جہاں مہارتوں کے فروغ کی نقل کی جاتی ہے، منصوبہ سبق، مظاہراتی ویڈیو دیکھنا، مائکرو ٹیچنگ، اچھے لیکچرر کے نوٹ بنانا۔ تو آپ نے جب ڈی ایل ایڈ یا بی ایڈ کیا ہوگا تو وہاں آپ کو مائکرو ٹیچنگ کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتلائے ہوں گے، تو یہی ہے استاد کی تربیت کی تکنیک جہاں مہارتوں کے فروغ کی نقل کی جاتی ہے۔ تو
इसका हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर इसका क्या है? माइक्रो टीचिंग। क्या है? माइक्रो टीचिंग। जी। नंबर 12 है, क्लासरूम में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे में सिखाई जाने वाली ज़बान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा सकता है। इस ताल्लुक से दर्ज झेल में से कौन सी मिसाल अच्छी नहीं है? क्लासरूम में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे में सिखाए जाने वाली ज़बान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा सकता है। इस ताल्लुक से दर्ज झेल में से कौन सी मिसाल अच्छी नहीं है? किसी नशरिये के रिकॉर्डिंग करके सुनना, पावर पॉइंट मुजाहरे के दौरान बयान करने का अमल, और नंबर 3 है सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल। नंबर 4 है हमारे रोल प्ले। तो इसका आंसर क्या होगा? सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल। क्या इसका आंसर होगा? सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल। तलबा से कहा जाता है कि वो कोई ऑडियो मवाद सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करें। इसको सरगर्मी डैश डैश सरगर्मी कहा जाता है। यानी तलबा से कहा जाता है कि कोई ऑडियो मवाद यानी कोई ऑडियो सुने और उसके नुक्ते दर्ज करें। तो इससे तलबा में किस चीज़ की महारत को फ़रोग़ देना चाहते हैं कि उस्ताद? इस क्वेश्चन का लुब्बे लुबाब ये है। तो नंबर 1 है ताबीराती, नंबर 2 है मालूमात की मुंतकिली। क्या है? मालूमात की मुंतकिली। नंबर 3 है पेश क़ियासी। नंबर 4 है याद आवरियात करने का अमल। तो इसका आंसर होगा मालूमात की मुंतकिली। यानी कोई ऑडियो है, आज से अगर 15-20 साल पहले की बात की जाए तो उस ज़माने में कैसेट हुआ करता था। तो कैसेट में बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डेड रहती थी, जिससे कि उसमें हर चीज़ें होती थी, फ़िल्म वगैरह तो सब कैसेट में ही हुआ करती थी। तो उससे सुनकर हमें क्या मिलती? हमें मालूमात मिलती। पहले ज़माने की बहुत सारी बातें, बहुत सी स्पीच, अब गाने वगैरह सब चीज़ उसमें रिकॉर्डेड होते थे, तकरीर वगैरह। तो उसको सुनकर क्या मिलता था? मालूमात हम लोगों को मिलती। तो इसका आंसर क्या है? मालूमात की मुंतकिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आमोज़गारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़बान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? आमोज़गारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़बान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करें और इस्लाह के लिए वक्फ़े वक्फ़े से अपने जवाबी तासुरात से आगाह करें। नंबर 2 है तलबा को सिखाए जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करके। और आगे है नंबर 3 है तलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़शी मवाद फ़राहम करें। नंबर 4 है इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत यानी ताकत पहुँचाकर, ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। तो इसका जवाब है हमारा नंबर 4। क्या है इसका जवाब? है नंबर 4, इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाकर तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन, वही आ गया बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। तो जहाँ पर यह आ गया वो आंसर हमारा सही है। लेकिन नहीं, इसी पर भरोसा नहीं हो, उसको समझना भी है क्वेश्चन को और उसके मुताबिक आंसर भी हो। ऐसे नहीं कि कहीं पर बाहमी ताउन देख लिया, बिना पढ़े, बिना समझे, बिना दिमाग को यूज किए हुए बस आंसर कर दिया। ऐसा नहीं होता एग्जाम में प्यारो। तो आगे हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, मंदरजा झेल में से तालिब इल्म मरकूज तदरीस कौन सी होती है? यानी चाइल्ड सेंटर्ड यानी तालिब इल्म मरकूज यानी स्टूडेंट सेंटर्ड जो तदरीस होती है कौन सी होती है? लेक्चर नहीं, ये गलत है। लेक्चर ये टीचर सेंटर्ड तदरीस का तरीका है। शख्स मरकूज तदरीस
عملی پیشکش، ماڈلنگ، ماڈلنگ کا کوئی تعلق نہیں ہے. عملی پیشکش تو شخص مرکوز یعنی شخص سے مراد یہاں طالب علم ہی لے سکتے ہیں. تو کیا ہے شخص سے مرکوز تدریس یعنی طالب علم مرکوز تدریس. تو آج کے لیے اتنا ہی. یہ ہمارے 15 کوشچن ہیں، ان کا آنسر ہے. اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تھوڑی لمبی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ایک میراتھن ہوگا. تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور جن کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹس کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو میں نے چھوڑ دیا تو اس کو کمنٹ سے بتا دیں گے. ٹھیک ہے، اوکے، بائے بائے، السلام علیکم.